بڑی کارروائی کے لیے، بڑی جنگی کارروائی کے لیے تیار ہو جائے۔ جنگ اور مذاکرات دونوں قسم کے حالات کے لیے تیار ہیں۔ یہ اگر جنگ نہیں ہوتی اور صلح ہوتی ہے تو صلح کی شرائط کیا ہوں گی؟ صلح کی بنیادی شرط وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سہیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آپ کے علم میں ہے کہ ان دنوں ہم مشرق وسطیٰ، خاص طور پر ایران کی جو صورتحال ہے اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، اس پر ڈسکس کر رہے ہیں، اور حالات یہ ہیں کہ امریکی جو بحری بیڑا ہے وہ تیزی سے ایران کی طرف بڑھ رہا ہے، اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کھلے لفظوں میں اسٹریٹ وے میں کہہ رہے ہیں کہ ایران یا تو مذاکرات کی ٹیبل پر آئے یا پھر وہ بڑی کارروائی کے لیے، بڑی جنگی کارروائی کے لیے تیار ہو جائے۔ دوسری طرف ایران میں بھی اپنے طور پر اس قسم کا وہ جو آپ کہہ لیں کہ یو ایس اے کی طرف سے، اور ڈیفینیٹلی اسرائیل تو ہے ہی، ان کی طرف سے جو ایک تھریٹننگ پوزیشن بنی ہوئی ہے اور جو اسکویز کیا جا رہا ہے ایران کو، اس کے رسپانس پر ایرانی لیڈرشپ اپنی جگہ پر کوششوں میں مصروف ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے عباس عراقچی نے ترکیہ کا دورہ کیا ہے، اور ترکی کے وزیر خارجہ کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، جس کے بعد دونوں نے جو مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے اس میں عباس عراقچی نے یہ بات کہی ہے کہ ہم جنگ اور مذاکرات دونوں قسم کے حالات کے لیے تیار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ مذاکرات سے سیٹل ڈاؤن ہو جائے اور ہماری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ ایران پرامن آپ کہہ لیں کہ حالات کے لیے جدوجہد اور کوشش کر رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران اگر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے، یا امریکہ اور مغربی طاقتیں ایران کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ ہوتی ہیں، تو مذاکرات ہوں گے کن ایشوز کے اوپر؟ کیا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کا جو جوہری پروگرام ہے اس کو رول بیک کر دیا جائے؟ اگر ہم جوہری پروگرام کی بات کریں، ایران کے ایٹمک پروگرام کی بات کریں، تو اس پر تو امریکہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے پچھلے سال ہی اس کو ختم کر دیا۔ تو پھر امریکہ چاہتا کیا ہے، اور امریکہ کے ساتھ جو دیگر ممالک ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ایران میں؟ اور ایک اسٹریٹ وے بات ہے، کھلی بات ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ننگی چٹی بات ہے، صاف صاف بات ہے، ویری ٹرانسپیرنٹ میٹر از دیٹ یو ایس وانٹ ٹو چینج دا رجیم ان ایران۔ اب وہ مذاکرات اس بات پر کرنا چاہتے ہیں کہ ایران کی جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ایران کی جو حکومت ہے یا اقتدار ہے اس سے الگ کرتی ہے، اور اگر وہ ایران کو چھوڑنا چاہتے ہیں، لائک آپ کہہ لیں 1979 میں جیسے شاہ ایران گئے تھے، تو اگر وہ بھی سکپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور اس کا ٹائم فریم کیا ہوگا؟ یہ ایک بیسک آپ کہہ لیں کہ لائن ہے، اور اس کے اوپر حالات مجھے جو ہیں وہ بڑے ہی آپ کہہ لیں کہ گمبھیر اور بہت ہی کمپلیکیٹڈ دکھائی دے۔ یہ صورتحال بہت ہی آپ کہہ لیں کہ الجھی ہوئی ہے، اور یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جتنے بھی ممالک ہیں جو کہ اس وقت ایران کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، لائک سعودی عربیہ ہے، وہ ان کی بات ہو رہی ہے ایران کے ساتھ، اور سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین اور فضاؤں کو ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، یا پھر ترکیہ ہے، یا پھر کوئی اور ملک ہے۔ یہ ملک جو ان سے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا امریکن پریشر کے مقابلے میں یہ ملک کھڑے ہو سکیں گے، اور اگر کھڑے ہوتے ہیں تو کس حد تک ہوں گے؟ اور خود ایران کی جو آپ کہہ لیں کہ اسٹرینتھ ہے وہ کتنی ہے کہ وہ امریکہ کا مقابلہ کر سکے؟ یہ بہت سیریس کویسچن ہے۔ اس سوال کے اوپر اگر ہم جذباتی باتیں کریں تو بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، اگر ہم خواب دیکھیں تو بہت سارے دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم بڑی بڑی باتیں کرنا چاہیں تو بہت ساری کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ زمینی حقائق تو یہی ہیں کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ ایک دنیا کی واحد اور اکلوتی طاقت ہے۔ کم از کم وار فیئرز میں، جنگی معاملات میں تو امریکہ کا کوئی مقابل نہیں۔ اکانومی میں پاسبل ہے کہ چین اس کو ٹکر دے رہا ہو، لیکن جنگ کے میدان میں اس حوالے سے امریکہ بہت آگے، اتنا آگے ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اس کے مقابلے پہ نہیں ہے۔ ایران بہت پیچھے ہے کہ بہت سارے ممالک ایران سے بھی بہتر پوزیشن میں ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں امریکن رینج کی، وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کے پاس اس وقت دو اس کے اپنے ملک میں بڑے نیول شپ یارڈز ہیں۔ ایک کیلیفورنیا میں ہے، کانکرڈ کے مقام پر، جہاں پر 600 جنگی بحری جہاز جو ان سے ہیں وہ موجود ہیں، اور دوسرا جو ان سے ہے نارتھ پول میں ہے، ورجینیا پر، اور وہاں پہ 75 جو جنگی جہاز ہیں، جنگی شپس ہیں، بحری جہاز جو ان سے ہیں، آل اینڈ ایوری ٹائم ریڈی ہیں ٹو موو ان سی۔ اور امریکہ میں مختلف مقامات پر 14 بندرگاہیں ہیں جہاں سے آپ کہہ لیں کہ بحری جہاز یا بیڑے جو ان سے ہیں وہ سمندر میں موو کر سکتے ہیں، اور ایک بیڑا آلریڈی وہاں پہ موو کر رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک سمندری طاقت کی بات کی، امریکہ کے پاس جو پاور ہے اس کی،
اس کے مقابلے میں ایران جو ہے، ہماری تمام ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں، لیکن آفٹر 1979 ایران نے آپ کہہ لیں کہ جنگی میدان میں کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں کی، نہ کسی نے اس کو بڑی اچیومنٹ تک جانے دی ہے۔ ایون اس کے جو قریبی ترین دوست ہیں رشیا اور پھر چائنا، ان کی بھی ایران کے ساتھ تجارت تو ہوئی ہے جو کہ ان ملکوں کے فیور میں گئی ہے، لیکن انہوں نے کوئی ایسی فیسلٹی ایران کو نہیں دی کہ جس سے وہ اپنا دفاعی نظام جو ان سے ہے اس کو بہت زیادہ مضبوط کر سکے۔ میزائلز ہیں اس کے پاس، وہ بھی جو ان کی تعداد ہے وہ کتنی ہے، کیا ہو سکتا ہے، اس پر بھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ باتیں بظاہر جو ہمارے جذباتی جسے کہہ لیں کہ دوست ہیں ان کے لیے ناقابل ہضم ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اور ایران کے ارد گرد جتنے بھی ملک ہیں ان میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو کہ اگر وہ سنسیئرلی ایران کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ایران کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ یو ایس اے کو کاؤنٹر کرے۔ یہ یو ایس اے اتنی بڑی طاقت جو ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پر ہم کبھی کسی اور ولاگ میں بات کریں گے، لیکن یہ ایک میں نے اوورآل ایک ویو دیا ہے۔ یہ اگر جنگ نہیں ہوتی اور صلح ہوتی ہے تو صلح کی شرائط کیا ہوں گی؟ صلح کی بنیادی شرط وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ہمارے جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ہمارے دوست ہیں یو ایس اے میں مقیم ہیں، پاکستانی نژاد امریکن سٹیزن ہیں، انہوں نے بھی اسی پر بات کی، جو ان کے لیٹرز انہوں نے بھیجے جو بائیڈن کا اور ٹرمپ کا، اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کی گئی کہ دے نیور ایکسیپٹ ایرانین ریجیم ان دا ریجن آف مڈل ایسٹ۔ تو یہ صورتحال ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ آئی تھنک سو کہ امریکن پریزیڈنٹ اینڈ دیئر ٹیم اینڈ امریکن اسٹیبلشمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو کاؤنٹر ایرانین رجیم۔ اس کے لیے وہ جو آپ کہہ لیں کہ جواز دے رہے ہیں وہ ایران کے عوام کا دے رہے ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ایران کے آپ کہہ لیں کہ لوگوں کی، شہریوں کے بنیادی حقوق کی کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران میں ایک ایسی حکومت چاہتے ہیں جو خطے میں تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات میں ہو، یو ایس اے کے ساتھ اچھے تعلقات میں ہو، خاص طور پر اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات میں۔ یہ صورتحال کہاں جاتی، کون سا رخ اختیار کرتی، اور ایرانین رجیم جو ان سی ہے، جو ایرانین لیڈرشپ ہے، وہ اس ساری صورتحال کو کاؤنٹر کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، ان کے اعصاب اور ان کی جو فراست ہے اور ان کی ڈپلومیسی اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس ساری صورتحال کو کیسے کاؤنٹر کرتی ہے، یہ اپنے جواب ایک کویسچن مارک۔ لیکن صورتحال اور حالات لیٹس سی، ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ آثار میں نے بتا دیے ہیں آپ کو، حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز بھی آپ کے سامنے ہیں، اور سارے معاملات کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے جو کچھ آگے ہوتا چلا جائے گا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے آنے والے ولاگز میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔